1990 کے آخر میں ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا جس نے ہماری ہی نہیں بلکہ پوری امن پسند دنیا کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ عراق کے صدر صدام حسین نے سعودی عرب اور کویت سے اپنے قرضے معاف کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس پہ الزام لگایا تھا کہ کویت اس کا تیل چوری کر رہا ہے، اور تیل چوری کرنے کے الزام کی وجہ سے اس نے انتہائی چھوٹے سے ملک کویت پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بات تھی 2 اگست 1990 کی۔ قبضہ کرنے کے بعد عراق نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ قرار دے دیا۔ ان دنوں عراق عرب دنیا کی بہت بڑی فوجی اور صنعتی طاقت تھا، جس کے پاس سکلڈ میزائل اور کیمیائی ہتھیار بھی تھے۔ لڑائی چونکہ تیل پر ہوئی تھی، اس لیے دیگر ہمسایہ ممالک، خاص طور پر جنگی لحاظ سے کمزور سعودی عرب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ قرضے معاف کرانے کے لیے عراق نے کویت اور سعودی عرب دونوں کو کہا تھا۔ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے امریکی فوج میدان میں آئی اور انہوں نے سعودی عرب میں اپنا ملٹری ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ دنیا بھر سے کویت کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن عراق نہیں مان رہا تھا۔ سعودی عرب میں 35 ممالک کا ایک اتحاد اکٹھا ہو گیا۔ ان 35 ممالک کے اتحاد کا مقصد کویت کو عراق سے آزاد کروانا تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی، اور پاکستان کے لیے یہ ناممکن کام تھا، کیونکہ پاکستان کسی بھی اسلامی ملک پہ اپنی فوجوں کی چڑھائی نہیں چاہتا تھا، اور پاکستان کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک آپس میں بیٹھ کر میز پہ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر لیں۔ اس لیے حکومت اور پاک فوج نے ایک پالیسی اپنائی۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ عراق کو صدر صدام کو مذاکرات کے ذریعے کویت خالی کرنے پہ منایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسلامی ممالک کی آپسی لڑائی کو بچانے کے لیے پاکستان نے بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کافی اسلامی ممالک کے دورے بھی کیے۔ صدام حسین کو مذاکرات اور ملاقات پہ راضی کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن صدام حسین نہیں مانے۔ دوسری طرف فوج اور حکومت نے یہ طے کیا کہ سعودی عرب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کچھ فوجی دستے سعودی عرب میں بھیج دیے جائیں، جو پیچھے رہیں ریاض میں اور بیک اپ کا رول ادا کریں، لیکن عراق پہ حملے میں شامل نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے عراق سے کویت کو خالی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ اپنی فوجیں کویت سے واپس بلا لے اور کویت کو خالی کر دے، اور یہ کہنے کے ساتھ ہی پاکستان نے اپنے کچھ فوجی دستے سعودی عرب میں روانہ کر دیے۔ فوجی دستے سعودی عرب پہنچے ہی تھے، ایسا کچھ ہوا جس کا وزیر اعظم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم مرزا بیگ نے عراق کے حق میں صدر صدام کے حق میں ایک بہت سخت بیان دیا، اور یہ بیان امریکہ کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ عراق امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام ثابت ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم مرزا بیگ نے اسلامی ممالک میں پل کا کردار ادا کرنے کے بجائے اس جنگ کو یہودی سازش قرار دے دیا، اور اس بیان کی وجہ سے عوامی حلقوں میں یہ تاثر پھیلا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کے بغیر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے فوجی دستے عراق کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ اس صورتحال نے وزیر اعظم کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دی۔ فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے پر سعودی عرب کے سفیر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جنرل اسلم مرزا بیگ کے بیان کے بعد پاکستان کی رائے عامہ صدام حسین کے حق میں ہموار ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اتنی ہموار ہوئی کہ اچانک عراقی صدر صدام حسین کی تصاویر پاکستان کے فٹ پاتھوں پہ بکنے لگیں۔ پاکستان میں صدام حسین کے حق میں مظاہرے ہونے شروع ہو گئے۔ انجمن طلباء اسلام نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور ہزاروں نوجوانوں کو رضاکارانہ طور پر بھرتی کرنا شروع کر دیا۔
جماعت اسلامی نے عراقی سکڈ میزائلوں کے ساتھ مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور ماحول یوں بن گیا جیسے صدام حسین عالم اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور کفر کی طاقت امریکہ سے ٹکرا گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ صدام حسین امریکہ سے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے چھوٹے سے ایک ملک کویت کے ساتھ ٹکرائے تھے اور اس پر قبضہ کر چکے تھے، اور صدام حسین کے مقابلے میں صرف امریکہ نہیں تھا بلکہ 35 دوسرے ممالک بھی تھے، جس میں کویت، ریاست ہائے متحدہ، مملکت متحدہ، سعودی عرب، مصر، فرانس، مراکش، سلطنت اتحادی، سلطنت عمان، پاکستان، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، قطر، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، اطالیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، نائجیریا، فلپائن، سویڈن، ارجنٹائن، سینیگال، ہسپانیہ، بحرین، بیلجیم، پولینڈ، جنوبی کوریا، سنگاپور، ناروے، چیکوسلواکیا، یونان، ڈنمارک، مجارستان سب شامل تھے۔ یہ جنگ صرف امریکہ نہیں لڑ رہا تھا، یہ 35 ممالک کی جنگ بن چکی تھی، اس لیے یہ جنگ صدام امریکہ کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عراق 1988 تک ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ کر چکے تھے جس میں وہ امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی تھے۔ صدر صدام کے جہازوں پر امریکی پرچم لہرایا کرتا تھا اور برطانیہ کی فوج صدام کی فوج کو، عراق کی فوج کو کیمیائی ہتھیار چلانا سکھا رہی تھی۔ تو خیر یہ سب حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ صدام حسین اور کفر کی جنگ نہیں تھی، کہ یہ مارکا صدر صدام حسین اور کفر کا مارکا نہیں تھا، بلکہ صدام حسین نے ایک چھوٹے سے ملک پہ قبضہ کر کے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ سب کیا تھا۔ لیکن پاکستان میں صدام حسین کے حق میں ایک فضا قائم ہو چکی تھی۔ ادھر 35 ممالک کے اتحاد کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے صدام حسین کی عراق کی صنعتیں اور فوجی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ عراق جنگ کی وجہ سے پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو نتائج بھگتنا پڑے ان میں سب سے بڑے 2 نتائج ہیں۔ عراقی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان حکومت سے الگ ہو گئی اور ان کے نمائندے مولانا عبدالستار نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم مرزا بیگ کے تعلقات آپس میں بگڑ گئے۔ دونوں کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے تھے، لیکن اتنے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اب نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہونی تھی۔ نواز شریف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم مرزا بیگ سے خوش نہیں تھے، اس لیے اس کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں تھے اور وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اس وقت نئے آرمی چیف کے لیے صدر وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ آرمی چیف کو سلیکٹ کرتے تھے۔ پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم سے 3 بڑے جنرلوں، سینئر جنرلوں کے نام مانگے اور مشورہ بھی مانگا۔ ان میں جنرل شمیم عالم، جنرل عاصم جنجوعہ اور جنرل حمید گل شامل تھے۔ جنرل آصف جنجوعہ کو نواز شریف پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ نواز شریف کو پسند کرتے تھے، لیکن صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے جنرل جنجوعہ کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل جنجوعہ کی تقرری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ میں ایک تناؤ سا آ گیا اور ایک سخت جنگ شروع ہو گئی اور یہ کیفیت مسلسل رہی۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف کے صدر غلام اسحاق خان سے تعلقات بھی کشیدہ ہو چکے تھے۔ یہ تعلقات صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ، GHQ کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلقات تو محض ایک ابتدا تھی، لیکن حقیقت میں اپوزیشن کی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو لندن سے پاکستان تشریف لے آئی تھیں اور وہ صدر غلام اسحاق خان سے ملاقاتیں کر رہی تھیں تاکہ نواز شریف کی حکومت کو گرایا جائے۔ یہ وہی صدر غلام اسحاق خان تھے جنہوں نے
2 سال پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تھا۔ یہ کہانی بھی ہم آپ کو تفصیل سے سنائیں گے، لیکن اگلی قسط میں ہم آپ کو 92 کے 92 والے ورلڈ کپ کے بارے میں بتائیں گے کہ جب 92 فائنل ہو رہا تھا تو پاکستانی اپنی ٹی وی اسکرینوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور جذبات کہاں تک پہنچ چکے تھے۔ میں ہوں تنویر احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو۔